أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج اللہ کی توفیق سے ہم لوگ ہیں عقیدے کی ایک عظیم کتاب العقیدۃ الواسطیہ کے ساتھ۔ اس کتاب کے مؤلف ہیں امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ آج کے درس کا آغاز امام صاحب کے ان الفاظ سے ہوگا کہ وَلَا يُقَاسُ بِخَلْقِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، اور اللہ تعالیٰ کو اس کی مخلوق پہ قیاس نہیں کیا جائے گا۔ سبحانہ، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اور اس عیب سے بھی پاک ہے کہ اسے اس کی مخلوق پہ قیاس کیا جائے۔ وتعالی، اور اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے، اور اس چیز سے بھی بلند و بالا ہے کہ اسے اس کی مخلوق پہ قیاس کیا جائے۔ قیاس کا آسان اردو میں معنی کیا ہوگا؟ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملا دینا۔ تو اللہ کو اس کی مخلوق کے ساتھ ملا دیا جائے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو بتا رہے ہیں امام صاحب کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی مخلوق پہ قیاس نہیں کیا جائے گا، اور یہاں پہ قیاس سے مراد وہ قیاس ہے جس میں مقیس اور مقیس علیہ کے مابین برابری پائی جائے، مماثلت پائی جائے۔ جس قیاس کا تقاضا یہ ہو کہ جس کو آپ دوسرے کے ساتھ ملا رہے ہیں یہ دونوں ایک جیسے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس میں داخل ہوگا قیاس تمثیل، اور قیاس تمثیل کی علماء کرام تعریف یوں کرتے ہیں کہ الحاق فرع باصل فی حکم جامع، کہ کسی چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملا دینا اس کے حکم میں۔ ایک چیز کا حکم ہمیں معلوم نہیں ہے، دوسری چیز کا حکم معلوم ہے کہ شریعت نے اس چیز کا حکم یہ بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پہ شراب کا حکم شریعت نے بیان کر دیا کہ وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ نبید یعنی کہ آپ پانی میں کھجوریں ڈال کے رکھ دیں رات کو، اور اگلے دن اس نبیذ کو پینے کا کیا حکم ہے اگر اس میں نشہ پیدا ہو چکا ہے تو اب یہ حکم آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ آپ نبیذ کو شراب کے ساتھ ملا دیں، جو شراب کا حکم ہوگا وہی اس کا ہوگا۔ شراب کیوں حرام ہے؟ کیونکہ اس میں نشہ ہوتا ہے۔ تو اگر یہ نشہ نبیذ میں بھی پیدا ہو چکا ہے تو نبیذ بھی حرام ہوگا۔ تو یہ کیا ہوگا؟ قیاس تمثیل۔ تو اللہ رب العزت کے معاملے میں قیاس تمثیل استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی بھی چیز نہیں ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے حق میں یہ قیاس استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اور ایک قیاس ہوتا ہے قیاس شمول، اس سے مراد وہ عام ہے جو اپنے تمام افراد کو شامل ہو، اس انداز سے کہ اس کے افراد میں سے ہر فرد اس لفظ کے معنی و مفہوم میں داخل ہو جائے۔ تو یہ قیاس شمول بھی استعمال کرنا اللہ رب العزت کے معاملے میں جائز نہیں ہے۔ اس گفتگو کو ہم دو مثالوں کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ پہلی مثال یہ ہے، کہنے والا کہتا ہے اللہ موجود، اللہ کیا ہے؟ موجود ہے۔ والانسان موجود، اور انسان بھی کیا ہے؟ موجود ہے۔ تو جب اللہ بھی موجود، انسان بھی موجود، تو ہم یہاں سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کا وجود انسان کے وجود کی طرح ہی ہوگا۔
یہ کیسے سمجھ لیا ہم نے؟ قیاس کر کے. اللہ کو ہم نے قیاس کیا کس پہ؟ انسان پہ، کہ جیسے وجود ہے انسان کا ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا. تو یہ قیاس کیسا ہے؟ یہ غلط قیاس ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت کو اس کی مخلوق پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا. لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی بھی چیز نہیں ہے. اسی کو آپ لے لیں، اللہ کا وجود کب سے ہے؟ ازل سے. کب تک؟ ابد تک. نہ اس کا کوئی آغاز ہے، نہ اس کی کوئی انتہا ہے. جبکہ انسان کا وجود، پہلے انسان معدوم تھا، پھر انسان کو پیدا کیا گیا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ کبھی انسان کچھ بھی نہیں تھا، پھر پہلے انسان آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا، ان سے انسانوں کا آغاز ہوا، اور پھر ہر انسان آ رہا ہے اور جا رہا ہے، آ رہا ہے اور جا رہا ہے. اور وجود بھی کیا ہے؟ ازمائشوں سے بری ہوئی زندگی ہے. کبھی کان میں درد ہے، کبھی ہاتھ میں درد ہے، کبھی پیٹ میں درد ہے، کبھی دل کا مسئلہ ہے، کسی کے جگر کا مسئلہ ہے، کسی کو شوگر ہے، کسی کو کینسر ہے، کوئی چیخ رہا ہے، کوئی چلا رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی کرا رہا ہے. یہ ہے انسان کا وجود، یہ ہے انسان کی زندگی. اور پھر دنیا میں 5 سال گزارنے کے بعد، اور کبھی 10 سال، کبھی 20 سال، کبھی 30، کبھی 40، اور کبھی 60، 70، 80، 90 کے بعد جا رہا ہے. وجود ختم، زندگی ختم. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کو انسان کے موجود ہونے پہ قیاس نہیں کر سکتے. دوسری مثال آپ لے لیں، اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے سمیع. اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، اور انسان بھی کیا ہے؟ سمیع. اسی سورہ دہر میں انسان میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، کہ ہم نے انسان کو سمیع بنایا اور بصیر بنایا. خود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اللہ اپنے بارے میں بھی کہتے ہیں میں سمیع ہوں، اور انسان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ انسان سمیع ہے. تو اب ہم جاننا چاہتے ہیں اپنے رب کے بارے میں، ہمیں تجسس ہے اپنے رب کے بارے میں، معلومات لینا چاہتے ہیں اپنے رب کے بارے میں. یہ تو ہم نے جان لیا کہ رب سمیع ہے. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا سننا کیسا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی مزید تفصیلات کیا ہیں. تو کہنے والا یہ کہے کہ اللہ سمیع ہے، انسان بھی سمیع ہے، تو اللہ کا سمیع ہونا انسان کے سمیع ہونے کی طرح ہے. تو جو تفصیلات انسان کے سننے کی ہیں وہی تفصیلات اللہ تعالیٰ کے سننے کی ہیں. تو کیسا ہے یہ قیاس؟ یہ باطل ہے قیاس، غلط ہے. یہ اللہ رب العزت کو اس کی مخلوق پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا. اللہ رب العزت ازل سے سننے والا ہے، ابد تک سننے والا ہے. اور انسان کا سننا پہلے موجود ہی نہیں تھا، سننے کی صلاحیت کہاں سے ہوگی؟ پھر پیدا ہوا اور سننے کی صلاحیت کمزور ہے، اور کئی دفعہ پیدا ہوتا ہے بہرا، سننے کی صلاحیت معدوم ہوتی ہے. اور پھر جوں جوں بڑھاپے کی طرف بڑھتا ہے سننے کی صلاحیت کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور کئی دفعہ بالکل ختم ہو جاتی ہے. تو کہاں اللہ رب العزت کا سمیع ہونا اور کہاں انسان کا سمیع ہونا، آپس میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت کو اس کی مخلوق پہ قیاس نہیں کیا جائے گا، یہ کہا ہے. اور اس قیاس سے مراد قیاس کی وہ اقسام ہیں جو تقاضا کرتی ہیں کہ مقیس اور مقیس لہ ان میں مساوات ہے، برابری ہے، مماثلت ہے. اور ایک ہے قیاس اولا. قیاس اولا جو ہے وہ اللہ رب العزت کے حق میں استعمال کیا جائے گا. قیاس اولا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مفہوم یہاں پہ کیا نکلے گا؟ کہ ہر وہ کمال جو مخلوق کے لیے ثابت ہے اور یہ ممکن ہو کہ اس کے ساتھ خالق بھی متصف ہو، تو ہم کہیں گے
خالق اس کمال کے زیادہ لائق ہے، اور ہر وہ عیب جس سے مخلوق پاک ہے، خالق زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس عیب سے، اس کمزوری سے، اس نقص سے پاک ہو۔ یہ ہے قیاس اولا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ ہی کے لیے ہے سب سے اونچا وصف، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے قیاس اولا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ سننا، یہ کمال کی صفت ہے یا عیب کی صفت ہے؟ کمال کی صفت ہے، تو اللہ رب العزت کے لیے یہ صفت اعلیٰ ترین درجے میں اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے۔ تو یہ تھی گفتگو قیاس کے اعتبار سے۔ تو اب یہیں سے پتہ چلا کہ ہمارے لوگ اللہ رب العزت کو کئی معاملات میں مخلوق پہ قیاس کرتے ہیں اور وہ غلط ہے۔ مثال کے طور پہ جو دعا میں مخلوق کو وسیلہ بنانے کے قائل ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو دعا کرتے ہوئے وسیلہ بنایا جائے، آپ کے مقام کو وسیلہ بنایا جائے، آپ کی جا کو وسیلہ بنایا جائے، ان کی باتیں سنیں، کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چھت پہ چڑھنے کے لیے آپ سیڑھی کے محتاج ہیں، تو اللہ رب العزت تک پہنچنے کے لیے بھی آپ سیڑھی کے محتاج ہیں۔ تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو کس کے ساتھ ملا دیا؟ مخلوق کے ساتھ، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ ان کو بتا دیں کہ میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب بھی دعا کرنے والا دعا کرے اس کی دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ تو یہ قیاس غلط ہے۔ اور کبھی کیا کہتے ہیں کہ بادشاہ تک پہنچنے کے لیے آپ کو وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے، آپ براہ راست بادشاہ سے نہیں مل سکیں گے، آپ محتاج ہیں اس سے ملنے کے لیے کسی کلرک کے، کسی وزیر کے، کسی اس کے ایڈوائزر کے، کسی نہ کسی کو وسیلہ بنانا پڑے گا، پھر آپ کا معاملہ، آپ کی درخواست بادشاہ تک پہنچے گی۔ تو اللہ رب العزت تک بغیر وسیلے کے آپ کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ تو یہ مثال بھی غلط ہے۔ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی مخلوق پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ بادشاہ تک واقعی انسان نہیں پہنچ سکتا کسی وسیلے کے بغیر۔ کیوں؟ بادشاہ ہماری طرح کا انسان ہے، اس کی صلاحیتیں محدود ہیں، وہ بیچارہ کبھی سوتا ہے، کبھی کھانا کھا رہا ہوتا ہے، کبھی بیگم بچوں کو ٹائم دے رہا ہوتا ہے، کبھی اپنے وزراء کی میٹنگ میں مصروف و مشغول ہوتا ہے، کبھی فوج کے ساتھ میٹنگ کر رہا ہوتا ہے، اور پھر بیچارہ ایک وقت میں ایک آدمی کی گفتگو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے، 2 کی نہیں سمجھ سکتا، 3 کی نہیں سمجھ سکتا، اور پھر میں اپنے گھر میں بیٹھ کے اس کو آواز دوں تو اس بیچارے کو میری آواز پہنچتی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ایک ہی وقت میں ہر ایک کی آواز سنتے ہیں اور ہر ایک کی دعا سنتے ہیں، ہر ایک کی مشکلات کو دور کر رہے ہیں، ہر ایک کو رزق دے رہے ہیں، جو زندہ ہیں ان کی سانسیں چل رہی ہیں اور سب کی سانسیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ ایک ہی وقت میں اللہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو اس کی مخلوق پہ قیاس کرنا کیا ہوگا؟ غلط ہوگا۔ تو یہ ایسے جو قیاس ہیں ان سب کی نفی ہو گئی، بس اس بات ہوا قیاس اولا کا کہ اگر کوئی خوبی ہے، کوئی کمال ہے اور اس کمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا متصف ہونا ممکن ہو تو اللہ تعالیٰ اس خوبی کے مخلوق کے مقابلے میں زیادہ لائق ہیں، زیادہ اس کا حق رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ انسان کا صاحب اولاد ہونا خوبی ہے کہ عیب ہے؟ ایک لحاظ سے خوبی ہے، معاشرے میں اس سے اچھا سمجھا جاتا ہے جس کی اولاد ہو، اور جس کی اولاد نہیں ہوتی وہ شرمندہ سا رہتا ہے، اولاد کی کمی کو محسوس کرتا ہے۔ لیکن دوسرے لحاظ سے یہ کیا ہے؟ یہ کمزوری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان اولاد کے بغیر کامل نہیں ہے، اولاد سے مستغنی نہیں ہے، اولاد کا محتاج ہے، جو بڑھاپے میں اس کا سہارا بنے، لڑائی ہو تو اس کی
مدد کے لیے آئے، وہ کاروبار کرے تو وہاں اس کے ساتھ تعاون کرے، تو اللہ رب العزت کے لیے اس چیز کو ثابت نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ نے تو اولاد کی نفی کر دی ہے، فرما دی لم یلد ولم یولد۔ اور پھر جیسا کہ ہم نے بھی جان لیا کہ یہ جہاں خوبی ہے، یہ وہاں پہ کمزوری کی علامت اور دلالت بھی ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ وَأَصْدَقُ قِيلًا وَأَحْسَنُ حَدِيثًا مِّنْ خَلْقِهِ، کیونکہ اللہ رب العزت اپنے نفس کو، اپنے آپ کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، اللہ اپنے نفس کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، وَبِغَيْرِهِ، بلکہ اپنے غیر کے بارے میں بھی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہی علم رکھنے والے ہیں، وَأَصْدَقُ قِيلًا، اور کلام کے اعتبار سے، گفتگو کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہی سب سے سچے ہیں، وَأَحْسَنُ حَدِيثًا مِّنْ خَلْقِهِ، اور اللہ تعالیٰ گفتگو کرنے کے لحاظ سے، کلام کرنے کے لحاظ سے اپنی مخلوق کے مقابلے میں سب سے اچھے ہیں۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ہر چیز کے بارے میں کامل علم رکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ گفتگو اور کلام میں سچے ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے بہتر گفتگو کرنے والے ہیں، اللہ کی گفتگو میں کوئی عیب، کوئی کمزوری نہیں ہے۔ لیکن یہ باتیں یہاں پہ کرنے کا مقصد، امام صاحب ان لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں جو اللہ رب العزت کی صفات کی تعویلیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں کہ میں عرش کے اوپر مستوی ہوں، عرش کے اوپر ہوں، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی توہین ہے، اللہ اس سے پاک ہے۔ اللہ کہیں کہ میرے ہاتھ ہیں یدین، وہ کہتے ہیں نہیں، یہاں پہ یدین سے مراد ہاتھ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یا کوئی اور تعویل کر لیں گے، پر ہاتھ نہیں ماننے، یہ پکی بات ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے بھی ایسی تعویلیں آپ کیوں کرتے ہیں؟ کیا اللہ رب العزت کے علم میں کوئی کمی ہے کہ اللہ نے کہا کہ میرے ہاتھ ہیں اور آپ اس کی اصلاح کے لیے پہنچ گئے، اس کی درستگی کے لیے پہنچ گئے؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یا پھر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علم تو رکھتے ہیں لیکن نعوذ باللہ اللہ نے اپنا تعارف غلط کرایا، اللہ کی سچائی پہ آپ کو شک و شبہ ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ میرے یدین ہاتھ نہیں ہے، پھر بھی اللہ نے کہہ دیا میرے ہاتھ ہیں، کیا اللہ نے غلط کہا؟ یا پھر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علم والے ہیں اور اللہ تعالیٰ سچ کہتے ہیں، لیکن نعوذ باللہ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کو بات کرنا نہیں آئی؟ یدین کا لفظ استعمال کرنے کی بجائے قدرت کا لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے یدین کا لفظ استعمال کر دیا، یعنی کہ مناسب لفظ نعوذ باللہ اللہ استعمال نہیں کر سکے۔ کیا آپ کہنا چاہتے ہیں؟ اور چوتھے نمبر پہ یہ ہم کہیں گے کہ کیا آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت نہیں دینا چاہتے؟ کیا اللہ تعالیٰ لوگوں کی درست بات کی طرف رہنمائی نہیں کرنا چاہتے تھے؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو جب آپ مانتے ہیں کہ اللہ ہی کامل علم رکھنے والے، اللہ ہی ہر بات میں سچے، اللہ تعالیٰ کی ہر بات بالکل واضح، کلام کی وضاحت کے لحاظ سے اللہ سے آگے کوئی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت چاہتے ہیں، تو جب یہ ساری خوبیاں پائی جا رہی ہیں، یہ سارے کمالات پائے جا رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے الفاظ کی اور اللہ نے جو اپنا تعارف کرایا اس کی تعبیر کا کیا مقصد ہے؟ آئیے ان چار چیزوں کا ذرا جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 1 کیا کہا تھا؟ علم، کہ اللہ نے جو اپنا تعارف کرایا ہے، اپنی صفات بیان کی ہیں، اپنے نام بیان کیے ہیں، اس کے پیچھے کیا؟ اللہ کا علم ہے،
اور اللہ تعالیٰ کون ہے؟ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کے بارے میں کامل علم رکھنے والے ہیں، اپنے بارے میں بھی اور مخلوق کے بارے میں بھی۔ اور اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں کوئی ایک آیت نہیں، کئی ایک آیتیں ہیں، یہ تو میں نے ایک آیت پڑھی ہے، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 176 ہے، 176۔ اور پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سورہ بنی اسرائیل میں اسراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رحمک اللہ، وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ ان کو سب سے بہتر جانتا ہے جو آسمانوں پہ ہیں اور جو زمین پہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں، ہر مخلوق کے بارے میں سب سے بہتر جانتا ہے، اور اپنی ذات کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سب سے بہتر جانتا ہے۔ سچائی کی طرف آ دیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی سچائی کا اعلان کرتے ہوئے سورہ نساء آیت نمبر 122 میں 122، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، کلام کے اعتبار سے، گفتگو کے لحاظ سے اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہوگا؟ اللہ نے سوال کیا ہے۔ اور پھر سورہ نساء آیت نمبر 87، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، گفتگو کے لحاظ سے، کلام کے لحاظ سے اللہ سے سچا کون ہوگا؟ اللہ سے بڑھ کر سچ کہنے والا کون ہوگا؟ تو پتہ چلا اللہ صاحب علم ہے اور اللہ تعالیٰ سچ کہنے والے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے کلام کے واضح ہونے کا، کہ اپنے کلام کو واضح کرنا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے کلام کے بارے میں، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، اللہ نے سب سے بہتر کلام نازل فرمایا ہے، یعنی کہ کتاب نازل کی متشابہن، جس کی آیتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والی ہیں، ایک دوسرے کی تائید کرنے والی ہیں، ان میں تناقض یا تضاد نہیں ہے۔ تو یہ ہے اللہ کا کلام۔ اور جہاں تک تعلق ہے کہ اللہ تعالی مخلوق کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اللہ تمہارے لیے واضح طور پہ بیان کرتا ہے، کیوں؟ تاکہ کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ تو اللہ نے قرآن نازل کیا لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے۔ سورہ نساء آیت نمبر 176، 176، اور سورہ نساء میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 26 میں، 26 میں، یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تاکہ تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کر دے، واضح طور پہ بیان کر دے، کیا؟ شریعت، عقیدہ، احکام و مسائل، وَيَهْدِيَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں چلائے ان لوگوں کے طریقے پہ جو تم سے پہلے تھے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ کامل علم رکھنے والا ہے، کمال حکمت والا ہے۔ جب ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ رب العزت صاحب علم ہیں، سچ کہنے والے ہیں، سب سے بہتر گفتگو کرنے والے ہیں، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو ہدایت دیتے ہیں، درست راستے پہ لگاتے ہیں، درست رہنمائی کرتے ہیں، تو پھر یہ کیوں کر ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں کہ میرے یدین ہیں اور مراد یہ ہو کہ یدین نہیں ہیں؟ اللہ کہیں کہ میرے ہاتھ ہیں لیکن مانا اس کا کیا مراد ہو کہ ہاتھ؟ ایسی گفتگو وہ نہیں کر سکتا جو اپنے سامعین کو ہدایت پہ لگانا چاہتا ہو، گمراہی سے بچانا چاہتا ہو۔ مثبت کلام سے منفی معنی مراد دینا اور منفی کلام سے مثبت معنی مراد دینا، یہ تو وہی کر سکتا ہے جو مخلوق کو گمراہ کرنا چاہتا ہو۔ تو اس لیے حق بات کیا نکلے گی کہ جو بھی اللہ نے اپنی صفات بتائی ہیں ان صفات کا ظاہری معنی ہی مراد لیا جائے، حقیقی معنی ہی مراد لیا جائے۔
اس کے بعد کتاب کے مؤلف امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ثم رسلہ، پھر اللہ تعالیٰ کے رسول انہیں کیا ہے؟ صادقون، وہ سچ کہنے والے ہیں. یعنی کہ اللہ کے اوصاف، اللہ کی صفات، اللہ کے نام کس نے بیان کیے ہیں؟ یا اللہ نے یا اللہ کے رسولوں نے علیہ الصلوۃ والسلام. تو اللہ تعالیٰ کے رسول جو ہے ان کی صورتحال کیا ہے؟ صادقون، وہ سچ کہنے والے ہیں. مصدوقون، ان سے سچ کہا گیا ہے. یعنی کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اللہ کا تعارف پیش کیا ہے، اللہ کی صفات ہمیں بتائی ہیں، اللہ کے اوصاف ہمارے سامنے رکھے ہیں، وہاں پہ آپ تعویل تب کریں اگر آپ کو یہ خطرہ ہو کہ وہ اوصاف بتانے والے نبی کبھی جھوٹ کہہ سکتے ہیں، نعوذ باللہ. یا آپ کو یہ خطرہ ہو کہ نبی تو سچ کہنے والے ہیں لیکن نبی کو جو معلومات دینے والا ہے اس نے غلط معلومات دی ہے، نعوذ باللہ. نبی کی صورتحال یہ ہے علیہ الصلوۃ والسلام کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ تو اپنی دلی خواہش سے گفتگو نہیں کرتے، دین کے بارے میں آپ کی ساری گفتگو وحی پہ مبنی ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے. تو اس لیے اس کے بارے میں بھی کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہو سکتا. آپ ذرا اس آیت پہ غور کریں، سورہ زمر آیت نمبر 32 فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ کہے. تو پتا چلا کہ نبی اللہ پہ جھوٹ نہیں کہہ سکتے. وکذب بالصدق، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ کہے اور سچائی کو جھٹلائے، اس جاؤ جب اس کے پاس آ چکی. سچائی کو جھٹلا دے، یہاں سچائی سے مراد کیا ہے؟ شریعت، قرآن. تو پتا چلا نبی علیہ السلام کو جو دین دیا گیا وہ صدق ہے، آپ کو توحید دی گئی وہ سچائی پہ مبنی ہے، آپ کو جو احکام دیے گئے وہ سچائی پہ مبنی ہے، جو معلومات دی گئی ماضی کے بارے میں یا مستقبل کے بارے میں وہ صدق پہ، سچائی پہ مبنی ہے. تو اس لیے نبی علیہ السلام خود بھی سچ کہنے والے، اور جو دین آپ کے پاس پہنچا، جو قرآن آپ پہ نازل ہوا، وہ بھی صدق پہ، سچائی پہ مبنی ہے. اور نبی علیہ السلام کا بھی یہی معاملہ ہے کہ آپ علم میں تمام انسانوں میں سب سے آگے ہیں. کس کا علم؟ دین کا علم، اور خصوصاً اللہ کی ذات کے بارے میں علم. بخاری شریف کی حدیث نمبر 20 ہے 20. سیدہ عائشہ اس میں فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو، لوگوں کو ان اعمال کا حکم دیا کرتے تھے جن کی وہ طاقت رکھتے تھے. یعنی کہ لوگ کئی ایسے تھے جو چاہتے تھے کہ ہم بہت عبادت کریں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو انہی اعمال کا حکم دیتے تھے جن کی وہ طاقت رکھتے تھے. اس کی ایک مثال، آپ کا صحابہ کرام کو وصال سے منع کرنا ہے. وصال سے مراد کیا ہے؟ روزے کے ساتھ دوسرا روزہ ملا دینا. خود آپ وصال کرتے تھے لیکن صحابہ کرام کو آپ منع کرتے تھے. تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ لوگ آگے سے کہتے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، آپ تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ آپ بخشے بخشائے ہیں. یعنی کہ ہم آپ کی طرح کے نہیں ہیں، ہمیں آپ سے زیادہ محنت کرنے کی، اعمال کرنے کی ضرورت ہے. یہ صحابہ کرام کے الفاظ کا معنی و مفہوم ہے، کیونکہ آپ کو تو ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کو تو مقام و مرتبہ مل چکا، اور ہم گنہگار ہیں. تو اس لیے ہمیں زیادہ اعمال کرنے کی ضرورت ہے. تو ایسے الفاظ سن کر آپ ناراض ہوتے، غصے میں آ جاتے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ آپ فرمایا کرتے تھے ان اتقاکم واعلمکم باللہ انا،
تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، تم میں سے سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار میں ہوں، اور تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں علم رکھنے والا میں ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں علم رکھنے والے ہیں، اور آپ اپنی احادیث میں اللہ کے قدم کا تذکرہ کرتے ہیں، پاؤں کا تذکرہ کرتے ہیں، تو ہم اس کی تعویل کیوں کریں؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے اللہ کے قدم کا تذکرہ کیا، آپ کے پاس علم نہیں تھا؟ آپ سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ آپ نے تذکرہ کیا کہ اللہ رب العزت رات کے آخری پہر میں آسمانی دنیا پہ نازل ہوتے ہیں، تو نزول کا تذکرہ کر دیا۔ اب تعویل کرنے والوں کے لیے یہ حدیث ایک مسئلہ بن چکی ہے، ان کو یہ الفاظ ہضم نہیں ہوتے کہ اللہ رب العزت آسمانی دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، تو وہ اس کی تعویلیں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں، اس سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ اترتا ہے۔ کبھی کہیں گے اس سے مراد یہ کہ اللہ کا فرشتہ اترتا ہے، ان کے خود اللہ تعالیٰ نہیں۔ تو یہ تعویلیں کرنے والے کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ اللہ کے بارے میں علم رکھنے والے ہیں؟ تو پھر تعویل کیوں؟ دوسرے نمبر پہ آپ دیکھ لیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی، آپ کی صداقت، یعنی کہ آپ سے کسی قسم کے جھوٹ کا خطرہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت اپنی طرف سے بیان کریں اور وہ جھوٹ پہ مبنی ہو، اللہ نے نہ بتائی ہو، کیونکہ آپ وہ انسان ہیں جن کے بارے میں آپ کے مخالفین نے گواہی دی تھی کہ آپ جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو تبلیغ کریں، انہیں جہنم کی آگ سے ڈرائیں، انہیں شرک سے ڈرائیں، انہیں توحید کی دعوت دیں، تو آپ نے لوگوں کو جمع کیا، آوازیں دی کہ لوگ آپ کی بات سننے کے لیے آئیں۔ خود آپ صفا پہاڑ پہ تھے، لوگ آئے، تو آپ نے لوگوں سے پوچھا پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ کیا میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ کہنے لگے ما جربنا علیک کذبا، ہمارا ایسا کوئی تجربہ نہیں ہوا آپ کے ساتھ کہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہو۔ اور دوسرے الفاظ ہیں بخاری شریف کے کہ انہوں نے کہا ما جربنا علیک الا صدقا، جب بھی آپ سے واسطہ پڑا، جب بھی آپ کی گفتگو سنی، آپ کی گفتگو سچائی پہ مبنی ہوتی تھی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہیں، مثال کے طور پہ 4770 4770۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جھوٹ سے معصوم تھے، تو پھر آپ کی بیان کردہ صفات کے اوپر شک و شبہ کیوں ہو، اس کی تعویل کیوں کی جائے، جبکہ یہ پتہ ہے کہ آپ سچ کہتے تھے۔ تیسرے نمبر پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو کرنے کے لحاظ سے تمام انسانوں میں سب سے آگے تھے، آپ کی گفتگو واضح ہوتی تھی، صاحب فصاحت و بلاغت تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے یہ بھی، بعثت بجوامع الکلم، کہ مجھے جامع ترین الفاظ اور کلمات اور کلام دے کر بھیجا گیا ہے۔ یہ صلاحیت اللہ تعالی نے آپ کو دی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے 2970 2977۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گفتگو کرنے میں، اپنا مفہوم بیان کرنے میں آپ تمام لوگوں میں سب سے بہتر تھے۔ تو جب آپ نے کہا کہ ینزل ربنا، ہمارا رب رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، تو اس کا مطلب یہی تھا جو سمجھ میں آ رہا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ آپ کہنا چاہتے تھے کہ اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے لیکن کہنے کا طریقہ نہیں آیا اور آپ کہہ گئے کہ خود اللہ نازل ہوتا ہے، ایسا نہیں تھا۔ اور جب آپ نے بتایا کہ روز قیامت لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور جہنم بھرنے کا نام نہیں لے گی، وہ کہے گی حل من مزید،
کیا اور بھی لوگ ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اس میں رکھیں گے، کیا رکھیں گے؟ قدمہ، اور کبھی آتا ہے رجلہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم رکھیں گے، اپنا پاؤں رکھیں گے۔ تو اس قدم سے مراد اللہ کا حقیقی قدم ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس قدم سے مراد اللہ کی مخلوق ہو، اس سے مراد لوگوں کی کوئی بڑی جماعت ہو، یا اس سے مراد وہ لوگ ہوں جن کو سب سے پہلے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ یہ سب تعویلیں کی جاتی ہیں جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، تو یہ سب تعویلیں غلط ہیں۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہنا چاہتے کہ قدم سے مراد اللہ تعالیٰ کی کوئی مخلوق ہے، یا لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے، یا وہ لوگ ہیں جنہیں جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا، تو آپ یہ الفاظ استعمال نہ کرتے، کوئی اور الفاظ استعمال کرتے۔ فصاحت و بلاغت میں اپنا معنی و مفہوم ادا کرنے میں جو صلاحیت اللہ نے آپ کو دی تھی وہ کسی اور کو نہیں دی گئی۔ چوتھے نمبر پہ آپ امت کے خیر خواہ تھے، آپ امت کو ہدایت پہ دیکھنا چاہتے تھے، آپ اپنی امت کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے تھے۔ اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ صاحب علم ہیں، صادق ہیں اور فصاحت و بلاغت والے ہیں، لیکن جان بوجھ کر غلط الفاظ استعمال کریں، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہادی، رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا تھا۔ آپ کی صورتحال یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ آپ لوگوں کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہیں اس غم میں کہ وہ مومن نہیں ہو رہے، وہ مسلمان نہیں ہو رہے، وہ توحید پہ نہیں آ رہے، وہ ایمان نہیں لا رہے۔ یہ آپ کی حرص تھی۔ تو آپ لوگوں کو گمراہ نہیں کرنا چاہتے تھے، آپ لوگوں کو ہدایت پہ دیکھنا چاہتے تھے۔ تو آپ کی نیت پہ، آپ کے ارادے پہ، آپ کے قصد پہ شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے بخاری شریف کی 6483، 6483، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی اور لوگوں کی مثال بیان کرتے ہوئے کہ میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے کسی جگہ آگ جلائی، خوب روشنی ہو گئی، اب پروانے آگ کی طرف آ رہے ہیں، آگ میں لپک رہے ہیں، اور وہ آدمی پروانوں کو آگ سے بچانا چاہتا ہے کہ کہیں جل نہ جائیں، وہ انہیں پیچھے کرتا ہے، پروانے پھر زبردستی داخل ہو رہے ہیں آگ میں۔ وہ آدمی کوشش کر رہا ہے مسلسل کہ یہ پروانے جلنے سے بچ جائیں، ہلاک ہونے سے بچ جائیں، مرنے سے بچ جائیں۔ فرمایا یہی صورتحال میری اور تمہاری ہے کہ میں تمہیں ہدایت دینے کے لیے آیا ہوں، جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں تمہارے پیچھے سے پکڑ پکڑ کر تمہیں جہنم میں جانے سے روک رہا ہوں، بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور تم زبردستی جہنم کی آگ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہو۔ یہ ہے آپ کی حرص، یہ ہے آپ کی امت کے لیے خیر خواہی، یہ ہے آپ کے ارادے، یہ ہے آپ کی نیت۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے، آپ کی صداقت میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے، آپ کی گفتگو، بیان، فصاحت و بلاغت میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے، آپ کی نیت، ارادے اور خیر خواہی اور حرص میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے، تو پھر آپ نے اللہ کا جو تعارف پیش کیا ہے، اللہ کے جو صفات پیش کی ہیں، ان کی تعویل کیوں کریں، ان کے اوپر یقین کیوں نہ کریں؟ یہی وہ چار چیزیں دیکھی جاتی ہیں اس آدمی میں جو ہدایت دینا چاہتا ہے، کہ اس کے پاس علم ہے کہ نہیں ہے، وہ سچ کہتا ہے کہ نہیں کہتا، گفتگو کرنے میں مہارت ہے یا نہیں، اور خیر خواہی کا جذبہ اس میں پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں یہ چاروں چیزیں بدرجہ اتم موجود تھیں، کامل ترین شکل میں موجود تھیں۔ تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کردہ اللہ کی صفات کی تعویل کیوں کی جائے اور ان کا معنی تبدیل کیوں کیا جائے؟
امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ پھر غور کر لیں کہ ثم رسلہ صادقون، پھر اللہ تعالیٰ کے رسول صادقون، وہ سچ کہنے والے تھے، جتنے بھی نبی اللہ تعالیٰ کے آئے، مصدوقون، ان کو سچی باتیں بتائی گئی، سچا دین دیا گیا، سچی شریعت دی گئی، سچ پہ مبنی وحی ان پہ نازل ہوئی، بخلاف الذین یقولون علیہ ما لا یعلمون، برخلاف ان لوگوں کے جو اللہ پہ وہ باتیں کہتے ہیں جن کا انہیں علم نہیں ہے، اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاتے ہیں جن کی حقیقت کا انہیں علم نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے ذمے وہ بات لگانا جس کا علم نہ ہو، یہ اللہ نے حرام قرار دیا اسے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور شروع میں کہا اللہ نے کہ انما حرم، کہ یہ چیزیں حرام ہیں، اللہ نے ان کو حرام قرار دیا ہے۔ تعویلیں کرنے والے اس جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں، وہ اللہ کے ذمے وہ باتیں لگا رہے ہیں جن کے بارے میں خود ان کے پاس علم نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے جو اللہ کا تعارف پیش کیا اس کے پیچھے تو علم ہے، اس کے پیچھے سچائی ہے، اور یہ لوگ اللہ تعالی کے بارے میں کوئی تعارف نہیں رکھتے، پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعبیلیں کرتے ہیں، کوئی متبادل معنی بتاتے ہیں، تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کے اوپر وہ بات، اللہ کے ذمے وہ باتیں لگا رہے ہیں جن کی حقیقت کا خود انہیں علم نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، یہاں اللہ تعالیٰ کے وجہ کا، چہرے کا تذکرہ ہوا ہے، احادیث میں تذکرہ آتا ہے، بار بار آتا ہے، لیکن ہم سے کیا کہا جاتا ہے، اس کی تعبیر کیا کی جاتی ہے کہ اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا ثواب، اللہ کی طرف سے ملنے والا ثواب مراد ہے۔ اللہ کے چہرے سے مراد اللہ کی طرف سے ملنے والا کیا ہے؟ ثواب مراد ہے۔ تو اس انداز سے تعویلیں کی جاتی ہیں۔ اب بندہ پوچھے کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ اللہ کے چہرے الوجہ سے مراد ثواب ہے؟ کیا یہ اللہ کے ذمے وہ بات نہیں لگائی جا رہی جس کی حقیقت کا خود علم نہیں ہے؟ یعنی کہ جاہل لوگ، اللہ تعالیٰ کی صفات سے جاہل، اللہ تعالیٰ کے ناموں سے جاہل لوگ یہ تعویلیں کرتے پھر رہے ہیں اور اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ مجھے اور آپ کو اس جرم سے دور رہنا ہے اور اس سے بچنا ہے۔ تو یہ امام صاحب نے خبردار کر دیا، اسے بتا دیا، اشارہ کر دیا کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعویلیں کرنا۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ درس میں پھر اس آیت کے اوپر گفتگو ہوگی جسے اس کے بعد امام تیمیہ رحمہ اللہ لے کر آئے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔